قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے بے عیب اللہ، اے بے عیب ذات اللہ، اے ہر عیب سے پاک اللہ، اور ہر صفت ہر خوبی کے مالک اللہ، ہر حسن تیری صفت، ہر کمال تیری شان، ہر جمال تیری شان، شہنشاہی تیری، ملک تیرا، طاقت تیری، قدرت تیری، ہیمنت تیری۔ ہم یہ تیرے عیبدار بندے گناہگار بندے بندیاں، یا اللہ اپنے گناہوں کے ڈھیر لے کر، اپنی ندامتوں کے آنسو لے کر سب نے مل کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا۔ آج تیرے در پر اپنی نوجوان نسل کو لے کر ہم آئے ہیں۔ اللہ یہ ہمارا سرمایہ ہیں، یہ ہماری دولت ہیں، یہ ہمارا دھن ہیں، یہ ضائع ہو گئے اللہ ہم بھی ضائع ہو جائیں گے، یہ بن گئے تو یا اللہ ہم بھی بن جائیں گے۔ اے میرے مالک، لیکن بنانا بھی تیرا کام ہے، سدھارنا بھی تیرا کام ہے۔ ہماری اس نسل کو خوبصورت نسل بنا دے، ہماری اس نسل کو اعلیٰ ترین نسل بنا دے، ہماری اس نسل کے دلوں میں تو بس جا۔ یا اللہ اس دل کو جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے پاک کر کے اپنی محبت کا عرش بنا دے، اپنی معرفت کا عرش بنا دے، اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے۔ اے میرے مالک، موت تیزی سے قریب آ رہی ہے اور دنیا تیزی سے دور جا رہی ہے۔ یا اللہ ہم ایسا غافل دے کے نہیں مرنا چاہتے جو تیری محبت میں نہ دھڑکتا ہو نہ تڑپتا ہو۔ ہم ایسی آنکھ لے کر نہیں مرنا چاہتے جسے تیری یاد میں نہ رونا آتا ہو نہ آنسو بہانے آتے ہوں۔ ایسی آنکھ لے کر نہیں تیرے پاس آنا چاہتے جو تیرے حبیب کی یاد میں نہ آنسو بہائے، نہ وہ دل ایسا چاہتے ہیں جو تیرے نبی کی یاد میں غمگین نہ ہو۔ یا اللہ اپنے لیے رونے والی آنکھ دے دے، اپنے حبیب کی محبت میں رونے والی آنکھ دے دے، اور اپنی یاد میں تڑپنے والا دل دے دے، اپنے حبیب کی محبت سے آباد دل دے دے، ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے روشن فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس نسل کو روشن فرما دے۔ یا اللہ تو نے ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ تیرا نام زندہ ہو، تیرے احکام زندہ ہوں، ماں کو عزت ملے، باپ کو احترام ملے، بیٹی کی چادر یا اللہ کوئی اتارنے والا نہ ہو۔ لیکن میرے مولا یہ سارا دیس آج ظلم و ستم کی چکی میں ہے۔ یا اللہ نہ میرا یہودیوں سے گلہ ہے، نہ ہمیں اپنی قدرت سے یہ خطہ دیا، ہم نے اپنی نادانی سے اسے خون کر دیا ہے، اسے لہو لہان کر دیا ہے۔ ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ماں باپ کی کا احترام محفوظ نہیں، بازار ہمارے بددیانتی کے اڈے بن گئے۔ یا اللہ عدالتیں ہماری ظلم و ستم کے اڈے بن گئے۔ یا اللہ نوجوان نسل ہماری غفلت میں ڈوب گئی۔ اے میرے مالک، یا اللہ تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا تھا، ہماری اس نسل کو، ہمارے اس خطے کو یا اللہ اپنی ہدایت کے نور سے روشن کر دے، اپنے ہدایت کے نور سے روشن کر دے۔ تو نے اسے اسلام کا قلعہ بنایا ہے، اسے اسلام کا مضبوط ملک بنا دے، پوری امت کو سنبھالنے والا بنا دے، پوری امت کو سنبھالنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہر اٹھنے والی میلی آنکھ کو پھوڑ دے، ہاتھ کو توڑ دے، پاؤں کو کاٹ دے، اسکیموں کو فیل کر دے۔ یا اللہ جو اس ملک کے اندر رہ کر اس ملک کا برا چاہ رہے ہیں تو انہیں ہدایت دے دے۔ یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ اس دیس کو میر جعفر جیسے لوگوں سے پاک کر دے، اس دیس کو میر صادق جیسے لوگوں سے پاک کر دے، اس دیس کو مرزا الہی بخش جیسے لوگوں سے پاک کر دے، اس دیس کو نجف خان جیسے لوگوں سے پاک کر دے۔
شجاع جیسے لوگوں سے پاک کر دے جنہوں نے اپنے پیٹ کے لیے پورے ہندوستان کا سودا کیا۔ یا اللہ میرے دیس میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم تیری آج منت کرتے ہیں، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں سازشی لوگوں کے جال سے بچا لے، ہمیں نیک لوگوں کے سپرد فرما، ہمیں ہمدرد لوگوں کے سپرد فرما۔ یا اللہ اے میرے مالک، اے میرے آقا، اپنی تجھی رحمتوں کا واسطہ ہے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے راستے بے امن ہو گئے ہیں یا اللہ، ہماری مسجدیں بے امن ہیں یا اللہ، ماں پر نماز پڑھنے والوں کے لاشیں اٹھ کے گھر واپس آتے ہیں یا اللہ، اسکول جانے والوں کے یا اللہ خون و خون بدن واپس پہنچتے ہیں یا اللہ، معصوم بچے یا اللہ، یا اللہ بھیڑیا بھی سوچتا ہوگا معصوم بچے پہ دانت اپنے گاڑوں کے نہ گاڑوں، لیکن ہمارے اوپر ایسے بھیڑیے مسلط ہوئے میرے مولا جنہوں نے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینے چھلنی کر دی ہے۔ اے میرے مالک آج ہم ان معصوم بچوں کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ، وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہوں گے اور ہزاروں وہ بے گناہ یا اللہ، ریڑھی چلانے والا بیچارہ جس کا نہ کوئی دشمن نہ دوست، اس کے بچے تو بیٹھے ہوتے ہیں کہ شام کو ابا تازہ آٹا لائے گا، اماں روٹی پکائے گی، ہمارے پیٹ کی آگ بجھے گی۔ میرے مولا کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ باپ کی چند بوٹیاں گھر پہنچی ہیں، ٹوٹا ہوا بازو گھر پہنچا ہے، ایک دھماکے نے اس کی ریڑھی کو بھی ماؤں کی انگلیاں پکڑ کے جاتے ہیں اور دھماکوں کا شکار ہوتے ہیں۔ مسجد میں جانے والے معصوم بچے اماں سے کہہ کے جاتے ہیں تو روٹی تیار رکھ میں آ کے کھاتا ہوں، واپس اس کی یا اللہ اس کا جسم بھی واپس نہیں آتا، اس کی چند بوٹیاں واپس آتی ہیں۔ ماں پتھرائی آنکھوں سے وے پترا میں نماز پڑھنے کے لیے تو کی بن کے آ گئے۔ اے میرے مولا میرا دیس وہ دیس ہے جہاں نمازیں بھی کلاشی، اس نفرت کی آگ کو میں نہیں بجھا سکتا، ہمارے یہ بچے نہیں بجھا سکتے، ہمارے یہ ادارے، ہمارے حکمران بھی اب نہیں بجھا سکتے، وہ بھی بیچارے بے بس ہیں، ہماری فوجیں بے بس ہیں۔ تو آ جا یا اللہ، تو آ جا اے میرے تو آ جا نا میرے تجھے پکار میں تو فتووں کی زد میں بھی ہوں، میرے تیری اس مناجات پر کفر کے فتوے بھی میں نے سہ لیے، لیکن میں تجھے پکاروں اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ تیرے سوا ہمارا مسئلہ کوئی نہیں حل کر سکتا، تو کرے گا تو ہوگا، تو مجھے پتا ہے آنے جانے سے پاک ہے، تو لا زمان ہے لا مکان ہے، لیکن یہ تو میرے مالک ایک پاگل کی فریاد ہے، ایک پاگل کی فریاد ہے، جیسے وہ بنی اسرائیل کا چرواہا تجھے بلاتا تھا، اللہ تو میرے پاس آ، میں تجھے بکری کا دودھ پلاؤں گا، میں تیری کنگھی کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا تھا تو نے طور پہ کہا تھا تو نے میرا یاری مجھ سے دور کر دیا، مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی، میرے رب مجھے بھی پتا ہے تو آنے جانے سے پاک، تو لا زمان لا مکان، لیکن یہ ایک پاگل کی فریاد ہے جو اپنے گھر کو اپنے دیس کو آگ میں جلتے دیکھتا ہے، کہیں ظلم و ستم کی آگ ہے، کہیں فرقہ واریت کی آگ ہے، کہیں سود جھوٹ کی آگ ہے، کہیں فحاشی عریانی آوارگی کی آگ ہے، کہیں نوجوان نسل کی بہرا روی کی آگ ہے، کوئی ایک آگ ہوتی تو ہم بجھاتے، میرے مولا آگ ہی آگ ہے، تیرے سوا کوئی بجھا نہیں سکتا، اس لیے بے قرار ہو کر کہتے آ جا یا اللہ تو آ جا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، میرے مالک میرے آقا، تو نے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا، تو نے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنا دیا، تو نے عفان کے بیٹے کو ذوالنورین بنا دیا، تو نے ابو قحافہ کے بیٹے کو صدیق بنا دیا، تو نے جراح کے بیٹے کو امین بنا دیا،
تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا. ہمیں مسلمان ماؤں نے جنا ہے، ہم کافر ماؤں کے پیٹ سے نہیں نکلے، ہمیں اہل ایمان ماؤں نے دودھ پلایا ہے، لیکن ہم بھٹک گئے میرے مولا. آج ندامت کے آنسو بہانا چاہتے ہیں، آج تیرے سامنے کچھ اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں. شاید کسی آنکھ کا ٹپکا ہوا آنسو تجھے پسند آ جائے اور تو پورے دیش کی تقدیر کے بدلنے کا فیصلہ کر دے کہ تو کرے گا تو کہ تو سورج کو روک لے تو کون دن چڑھائے گا میرے کو. تو رات کو جانے نہ دے تو کہاں سے روشنی آئیں گی میرے مولا. دل کی دنیا پہ چھائی ہوئی رات ہے، تو ہدایت کا سورج نہیں نکالے گا تو کون نکالے گا میرے مولا. تو نے ہمیں آزادی دی، تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جس پر تو نے ہمیں آزادی دی، ہمیں نفس و شیطان سے بھی آزادی عطا فرما دے. ہم نفس و شیطان کے غلام ہو گئے، نفس و شیطان کے غلام ہو گئے. ہم تیرے بن کے مرنا چاہتے ہیں، تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں. اس دل کو گندا کر کے نہیں مرنا چاہتے، اس حال میں نہیں پیش ہونا چاہتے کہ ہمارے دل میں تیرے سوا کوئی اور ہو. یا اللہ یا اللہ، لیکن تو ہمارے دل کو پسند کرے گا تو پھر اس میں تیری محبت آئے گی. اے میرے مالک، ہمارے گندے دلوں کو پسند فرما لے، ہمیں ایسی موت نہ دے کہ ہمارے دلوں کا رخ تجھ سے ہٹ چکا. ہم مخلوق کے محبت میں نہیں مرنا چاہتے، مخلوق کے عشق میں نہیں مرنا چاہتے، تیرے عشق میں مرنا چاہتے ہیں، تیرے حبیب کے عشق و محبت میں مرنا چاہتے ہیں. تیری یہ آیت مجھے تڑپاتی ہے، وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. تو صرف ہماری تبلیغ نہیں دیکھے گا، ہماری نمازیں نہیں دیکھے گا، تو ہمارے حج عمرے نہیں دیکھے گا. کدھر چھپا ہے یہ گندا دل؟ اس میں تو کوئی اور بیٹھے ہوئے ہیں اور بے شمار بیٹھے ہوئے ہیں. اے میرے اللہ، ہمارے بس میں ہم اپنے کپڑے دھو لیتے ہیں، ہمارے بس میں ہم انہیں استری کر لیتے ہیں، ہمارے بس میں ہم اپنے کمرے صاف کرتے ہیں، قالین صاف کرتے ہیں، برتن صاف کرتے ہیں. یہ دل کو دھونا ہمارے بس میں نہیں ہے، اسے تو صاف کرتے، اسے تو دھو دے. کپڑے کا داغ تو ہم دھو لیتے ہیں، دل تکتا ہمارے دلوں کے داغ دھو دے. ہمارے ان بچوں کو پاکیزہ دل دے دے، ان بچیوں کو پاکیزہ دل دے دے. ان اداروں کو کردار ساز ادارے بنا دے، انہیں کاروباری ادارے نہ بنا، انہیں کردار ساز ادارے بنا. ہمارے تعلیمی اداروں کو علم کے گہوارے بنا دے، کاروباری گہوارے نہ بنا، انہیں علم کے گہوارے بنا. اس یونیورسٹی کو قبول فرما، ان کے مالکان کو قبول فرما. ان کے اندر خیر کا جذبہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، ان کے دلوں میں ہے، ان کی عورتوں کے دلوں میں ہے، تو اس کو اور زیادہ فرما. یا اللہ، ہم سے جب ہمارے آنے کا وقت ہو تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، اور جو ایمان پہ جا چکے ہیں یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے. اور جب ہم جانے والے ہوں تو ہم سے خوش ہو، ہم تیری ملاقات کے لیے بے چین ہوں، تو ہماری ملاقات کے لیے خوش ہو رہا ہو. یا اللہ ہمیں ایسی واپسی مقدر فرما، جو میں بیمار ہیں صحت عطا فرما دے، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے، جو موذی مرضوں میں انہیں شفاء کامل عطا فرما دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے، جن کی آپس میں ناچاکی ہیں ان میں صلح کر. ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأد عنی، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.